سمین کو گھر سے نکلوا دینے کے بعد کمال کو لگ رہا تھا کہ اس نے بازی جیت لی ہے، لیکن شاید اسے یہ نہیں معلوم کہ جس شخص کو وہ سب سے زیادہ بے وقوف بنا رہا تھا وہی شخص اب اس کے خلاف سب سے بڑا قدم اٹھانے والا ہے۔ ادران نے سمین کو گھر سے نکال دیا ہے۔ کمال پر ابھی تک کوئی انگلی نہیں اٹھی، لیکن دوسری طرف پولیس ارہا کے اغوا کے معاملے میں ایک ایسے سراغ تک پہنچ چکی ہے جو کمال کی پوری سازش کو بے نقاب کر سکتا ہے، اور جب یہ راز کھلے گا کمال کی دنیا بکھر کر رہ جائے گی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کی صورتحال کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ کہانی اب ایک بہت بڑے ٹرننگ پوائنٹ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ سمین اپنے گھر واپس جا چکی ہے اور ادران نے اسے صاف کہہ دیا ہے کہ جب تک وہ خود اسے لینے نہیں آتا سمین گھر واپس نہ آئے۔ سمین کے لیے سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ادران نے اس کی بات مکمل سنے بغیر، اس کو صفائی کا موقع دیے بغیر خود ہی فیصلہ کر لیا۔ اسے ایک بار پھر یہی محسوس ہوتا ہے کہ ادران نے لوگوں کی باتوں پر یقین کیا اور سمین کو ایک بار پھر غلط سمجھ لیا، لیکن اس بار سمین کے دل میں صرف اپنے رشتے کا دکھ نہیں، ارہا سے دور ہونے کا درد بھی ہے، کیونکہ ارہا سے سمین کا تعلق اب صرف ایک سوتیلی ماں کا نہیں رہا، وہ اسے دل سے اپنی بیٹی سمجھتی ہے۔ اسی لیے گھر سے جاتے ہوئے سب سے بڑا دکھ شاید یہی ہے کہ وہ ارہا کو بھی اپنے سے دور چھوڑ کر جا رہی ہے۔ ادھر شاذر بھی سمین کو گھر واپس آتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، کیونکہ سمین کے چہرے پر اداسی ہے اور اس کے ہاتھ میں بہت بڑا سوٹ کیس ہے۔ اب شاذر کے سامنے ایک بہت بڑا موقع ہے۔ کیا وہ سمین کی مدد کرنے کی کوشش کرے گا یا پھر وہ سمین اور ادران کے درمیان پیدا ہونے والی اس دوری کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے گا، کیونکہ شاذر پہلے ہی اپنی پرانی محبت کو واپس حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اور اگر اسے لگ گیا کہ ادران اور سمین کے درمیان رشتہ کمزور ہو چکا ہے تو یقیناً وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ دوسری طرف کمال اس وقت خود کو بہت کامیاب سمجھ رہا ہے۔ اس نے سارا الزام اشنا پر ڈال دیا، تصویروں کو AI جنریٹڈ قرار دے دیا اور ادران کے ذہن میں سمین کے خلاف شک پیدا کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ شائلہ بھی بظاہر کمال کی بات مان لیتی ہے، لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں سوال ابھی زندہ ہے۔ آخر اشنا کمال کے خلاف اتنا بڑا الزام کیوں لگائے گی؟ اور یہی سوال آگے چل کر کمال کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ شائلہ کو اگر ماضی کے واقعات ایک ایک کر کے یاد آنے لگے تو کمال کے جھوٹ کی کئی کڑیاں آپس میں جڑ سکتی ہیں۔ بوتیک سے غائب ہونے والے کپڑے، پیسوں کا معاملہ اور کمال کے وہ بہانے جنہیں شائلہ نے شوہر پر اعتماد کرتے ہوئے نظر انداز کر دیا تھا۔ ممکن ہے ابھی شائلہ کمال کا دفاع کر رہی ہو، لیکن جس دن اسے ایک مضبوط ثبوت مل گیا اسی دن اس کا اعتماد بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ ادھر سمین کے گھر میں شجاعت صاحب اپنی بیٹی کو حوصلہ دیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ سمین سچی ہے، اس لیے اسے یقین دلاتے ہیں کہ اگر ادران نے غلط فیصلہ کیا ہے تو وقت خود حقیقت اس کے سامنے لے آئے گا، اور یہی چیز آگے ہونے والے واقعات میں بہت اہم ہے، کیونکہ ادران نے اب ارہا کے اغوا کا کیس خود اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ وہ کمال پر مکمل اعتماد کرنے کی بجائے خود اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، اور پھر پولیس اسٹیشن سے آنے والی کال شاید پوری کہانی کا رخ بدل دے۔ اگر پولیس ادران کو یہ بتاتی ہے کہ ارہا کے اغوا کے پیچھے کمال کا ہاتھ تھا تو ذرا تصور کریں کہ ادران پر کیا گزرے گی۔ جس کمال پر وہ اپنی بیٹی کے اغوا کی ذمہ داری ڈال رہا تھا، اگر وہی اس جرم کا حصہ نکل آیا تو ادران کو احساس ہوگا کہ اس نے کس گھٹیا شخص پر اعتماد کیا تھا، اور معاملہ صرف کمال تک محدود نہیں رہے گا۔ اگر تفتیش آگے بڑھتی ہے تو سجاد اور شاذر کے نام بھی سامنے آئیں گے۔ پھر ادران کو یہ حقیقت بھی معلوم ہو سکتی ہے کہ سمین اور شاذر کے درمیان جو رابطہ ہوا تھا اس کے پیچھے وہ وجہ نہیں تھی جو کمال اسے دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہاں ادران کو ایک بار پھر اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہوگا، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ اس نے سمین پر شک کیا ہو اور وہ شک غلط نکلا ہو۔
ہر بار اسے بعد میں حقیقت معلوم ہوئی اور ہر بار اسے احساس ہوا کہ سمین اس کے اعتماد کے قابل تھی، لیکن اس مرتبہ نقصان زیادہ بڑا ہے۔ اس نے سمین کو اپنے سے دور کیا اور ارہا کو بھی اس کی محبت سے محروم کر دیا، اور مجھے لگتا ہے کہ جب ادران کو حقیقت معلوم ہوگی تو اس کے لیے سب سے مشکل کام کمال کو پکڑنا نہیں بلکہ سمین کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا۔ وہ کیسے اسے سمجھائے گا کہ ایک بار پھر اس نے غلطی کی؟ دوسری طرف غیور ملک کے لیے بھی یہ ایک بڑا سبق ہوگا۔ انہوں نے بھی کمال اور شائلہ کی باتوں میں آ کر سمین کے بارے میں شک کیا، حالانکہ سمین نے اس گھر کے لیے ہر بار اپنی مخلصی ثابت کی ہے، اور شائلہ، اس کے لیے آنے والا وقت شاید سب سے زیادہ تکلیف دہ ہو، کیونکہ اسے یہ حقیقت سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی کہ جس عورت کو وہ اپنا حریف سمجھتی رہی وہی اس کے گھر اور رشتے کے لیے مخلص تھی، جبکہ جس شوہر پر اسے سب سے زیادہ اعتماد تھا وہی اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھا۔ ادھر شاذر بھی اپنی چال چلنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ ادران اور سمین الگ ہو چکے ہیں تو وہ سمین کے قریب آنے کی کوشش کرے گا، لیکن شاذر شاید یہ بھول رہا ہے کہ اس کا اپنا ماضی بھی زیادہ دیر چھپا نہیں رہ سکتا۔ جولی کی واپسی اور شاذر کے خلاف اس کی شکایت سامنے آنے کے بعد اس کی پرانی حقیقت کھل جائے گی، اور اگر ادران کو یہ معلوم ہو گیا کہ شاذر پہلے بھی سمین کی زندگی برباد کر چکا ہے اور اب دوبارہ اسی کوشش میں ہے، تو ادران کے لیے اصل دشمن کو پہچاننا آسان ہو جائے گا۔ اسی دوران شاذر کے والد بھی اگر اپنے بیٹے کی حقیقت جان گئے تو ممکن ہے وہ خود ادران کے پاس جا کر سمین کی بے گناہی واضح کریں، اور تب ادران کے پاس اپنی غلطی ماننے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ لیکن سب سے بڑا دھماکہ اس وقت ہوگا جب کمال کے باقی جرائم بھی ایک ایک کر کے سامنے آئیں گے۔ ارہا کے اغوا کی سازش، شائلہ کے زیورات کا معاملہ اور اشنا کو دبئی بھیجنے کی کوشش، اگر یہ سب ایک ہی شخص سے جڑ گئے تو کمال کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں بچے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کمال آخری وقت تک شائلہ کو اپنی باتوں میں رکھ پائے گا؟ کیا شاذر سمین کی کمزوری سے فائدہ اٹھائے گا یا خود اپنے ماضی میں پھنس جائے گا؟ کیا ادران سمین کو واپس لانے سے پہلے حقیقت تک پہنچ پائے گا؟ اور جب ادران کو معلوم ہوگا کہ جس عورت کو اس نے بے وفا سمجھ کر گھر سے نکالا وہ بے قصور تھی، اور ادران اس سے معافی تو مانگے گا، لیکن کیا سمین اسے دوبارہ قبول کرے گی؟ کیونکہ اس بار سمین کا امتحان نہیں ہے، ادران کے فیصلے، شاذر کی نیت اور کمال کی سازش، تینوں ایک ہی مقام پر آ کر ٹکرانے والے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے اگلی چند اقساط میں سب سے زیادہ دلچسپ منظر وہ نہیں ہوگا جب کمال پکڑا جائے گا، بلکہ وہ ہوگا جب ادران کو پہلی بار کمال کی آنکھوں میں وہ خوف نظر آئے گا جو ابھی تک سمین کی آنکھوں میں نظر آ رہا تھا، کیونکہ جس کھیل میں کمال نے دوسروں کے رشتے توڑنے کی کوشش کی، اب اسی کھیل کی کڑیوں میں خود پھنستا نظر آ رہا ہے۔